سورہ ابراہیم 13ویں پارے سے آج انشاءاللہ العزیز درس ہوگا۔ پچھلے اتوار کو سورہ رعد اپنی تکمیل کو پہنچ گئی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ویسے تو قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں میں ہوا ہے، لیکن خصوصاً اس صورت میں ایک خاص تذکرہ ہے، اور وہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ملک شام سے اپنی اہلیہ حضرت بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اس وقت چھوڑا جب وہاں نہ کھانے پینے کے اسباب تھے، نہ رہائش کے اسباب تھے، چٹیل میدان تھا، اور اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکے کے میدان میں چھوڑ آئے تھے۔ حالانکہ یہ وہ جگہ تھی جو حضرت نوح اور حضرت آدم کے زمانے میں کبھی آباد تھی، اور یہاں پہ کعبۃ اللہ شریف بنایا گیا تھا، لیکن طوفان نوح کے زد میں آ کر جس طرح زمین سپاٹ ہوئی، آبادی ختم ہوئی، اسی طوفان کی زد میں بہہ کر خانہ کعبہ کی عمارت بھی وہاں سے مٹ گئی تھی۔ وہاں کوئی نام و نشان نہ تھا، مٹی اور ریت نے سب ڈھانپ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے گھر والوں کو وہاں چھوڑ کر آئے، اور پھر یہ سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے، پاؤں رگڑنے سے زمزم کا جو کنواں ہے وہ جاری ہوا، چشمہ، اور جب پانی وہاں نکلا تو پھر پرندے بھی آنے لگے۔ پھر ان کو دیکھ کر جو مسافرین تھے کہ پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، دور دراز سے قافلے وہاں چلے آئے، اور رفتہ 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 وہ آبادی بنتی گئی۔ وہیں پر حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے، شادی ہوئی، آل اولاد ہوئی، وہ قبیلے خاندان بلتے چلے گئے، اور یوں جو حضرت ابراہیم ملک شام سے مکہ مکرمہ آئے تو سرکار نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے گھرانے میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ تو اصل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہائش ہے وہ ملک شام میں تھی۔ اللہ کے حکم پہ چھوڑا تھا، تو آپ کے لیے آپ کے معجزات میں آتا ہے کہ آپ صبح ملک شام میں ہوتے، شام کو مکے میں ہوتے، یا شام کو مکے میں ہوتے تو اسی شام کو نکل جاتے اور رات جو ہے وہ شام میں گزارتے۔ تو اس طرح صبح و شام کے سفر پر آپ مکہ مکرمہ اور ملک شام میں ہوا کرتے تھے۔ وہاں ملک شام میں آپ کی اہلیہ، دوسری اہلیہ جن کا نام ہے حضرت سارہ، ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، بڑے صاحبزادے، اور حضرت بی بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ یہ دونوں بھائی ہیں۔ حضرت اسماعیل کے گھرانے میں صرف سرکار نامدار حضور علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں، اور حضرت اسحاق کے گھرانے میں بہت سارے نبی پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب کے صاحبزادے حضرت یوسف، پھر آگے چل کر حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، سینکڑوں انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر تشریف لائے، اور بنی اسرائیل لقب حضرت یعقوب کا، اسرائیل ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور وہ صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق کے، اور وہ صاحبزادے حضرت ابراہیم کے۔
تو یوں یہ دونوں صاحبزادگان حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل انبیاء کے والد ہیں، اور ان دونوں کے والد حضرت ابراہیم ہیں، اس وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے ابو الانبیاء۔ کئی انبیاء کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تاریخی حصہ ہے کہ اس واقعے کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہے، تو اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ سورہ ابراہیم کا آغاز قرآن پاک کے حوالے سے ہوتا ہے، مناسبت ہے ہر آیت اگلی اور پچھلی میں۔ اگر ہم اس سورت اور اس سے پچھلی سورت میں بھی دیکھیں تو مناسبت ہے۔ سورہ رعد جب اس کا اختتام ہوا، وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اللہ وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، قرآن پاک کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے کیا کچھ رکھا۔ اور اگلی جب سورت شروع ہوئی تو پھر کتاب سے شروع ہو رہی، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کا مطلب توڑ توڑ کر پڑھے جانے والے حروف، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، الف لام را۔ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ ایک کوڈ ورڈ ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اس کی عطا سے اس کے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ اس کا معنی واضح نہیں کیا گیا، تو ہم بھی اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے اے نبی محترم آپ کی طرف اتارا۔ گویا قرآن پاک کی وضاحت ہو گئی کہ قرآن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور کوئی اور نہیں۔ بعض لوگ دعوے دار ہوئے جیسے قادیانی کہ ہم پر بھی کتاب اتری، اور اپنے دعوے میں انہوں نے باتیں بنائیں، کتابیں لکھی۔ کئی ایک جھوٹے لوگ آئے، انہوں نے خود کہا ہم پر اتری، لیکن سرکار کے لیے اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے آپ پر اتاری۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت ہے۔ بہت سارے لوگ گزرے جنہوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک شخص تو عرب میں بڑا شاعر تھا، اس کا نام تھا ابو الطیب احمد المتنبی، یعنی اس کا جو لقب تھا یا کنیت تھی ابو الطیب، اس کا کوئی بیٹا تھا طیب، اس کا اپنا نام احمد رکھا، اور المتنبی یعنی دعوی نبوت کرنے والا۔ دیکھا جائے تو یہ تینوں باتیں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے چرائی گئی ہیں، کیونکہ حضور کے صاحبزادے محترم جناب حضرت طیب، جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، آپ کے صاحبزادے کا نام مبارک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے نام نامی احمد ہے، اور آپ نے بھی نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ تو یہ بندہ ایک عرب میں تھا اور بڑا شاعر تھا، اس نے کنیت، نام اور لقب تینوں اٹھائے، لیکن کیونکہ وہ از خود دعوے دار تھا تو کئی ایک موقعوں پر اس میں جھول آیا اور لوگوں پر خود واضح ہو گیا کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے۔ آگے چلتے، فرمایا اے حبیب ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکال کر لے آئیں۔ اب ظلمت اور نور، ایک صورت تو یہ ہے کہ کفر سے ایمان کی طرف لے آئیں۔ قرآن پاک کو اس وجہ سے نازل کیا گیا تاکہ آپ کافروں کو قرآن سنائیں، سمجھائیں، اور ان کے ذریعے، اس قرآن پاک کے ذریعے انہیں وہاں سے نکال کر ایمان کی طرف لے آئیں۔ اب قرآن پاک کا پڑھنا یا سمجھانا دو باتیں ہیں۔
ایک تو اس کے دلائل اور براہین کو سمجھانا، اور ایک ہے اس کی تلاوت کرنا۔ اس قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ کئی ایک لوگ جو اس کو سمجھتے نہیں، جیسے ہم عجمی لوگ ہیں، ہماری نہیں سمجھ میں آتا، لیکن قرآن کا معجزہ ہے کہ صرف قرآن پڑھا گیا، سرکار نے قرآن پڑھ کر سنایا، اور لوگ صرف قرآن سن کر مسلمان ہو گئے۔ اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، صرف قرآن کی تلاوت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس کی مثال ابھی ہمارے یہاں بھی ہم نے 2-3 سال قبل ان کو دعوت دی تھی رمضان المبارک میں۔ مفتی عبد الرحمن صاحب یہ اس وقت افریقہ کے علاقے ملاوی میں موجود ہیں ابھی بھی، اور سید شاہ تراب الحق صاحب قادری علیہ رحمہ کے یہ مرید ہیں۔ تو تبلیغی سلسلے میں یہ وہاں گئے ہوئے ہیں افریقہ میں۔ تو ابھی 2 مہینے قبل وہ آئے ہوئے تھے، تو پورے گاؤں ملاوی افریقہ کے مسلمان ہو گئے۔ تو ان سے پوچھا کہ آخر آپ اس کثرت سے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو وہ کیا آپ نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں؟ اور کئی ایک گاؤں الحمدللہ علی احسانی کئی ایک لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو کہنے لگے کہ نہ میں ان کی زبان جانتا ہوں، نہ وہ میری جانتے ہیں، وہ میمنی بولتے ہیں، اردو بھی بولتے ہیں، اور وہاں کے جو ملاوی افریقہ نے ان کی زبان الگ ہے۔ تو بولا ہمارے درمیان جو ایک ہی چیز ہے جو مسلمان ہونے کا ذریعہ، وہ ہے قرآن پاک۔ اچھے حافظ ہیں، میں ان کو قرآن دے دیتا ہوں، آپ مجھ سے جہاں سے سننا چاہتے ہو سنو، جو ان سے صفحہ بولو گے وہاں سے پڑھ کے سنانا شروع کر دوں گا کہ اوپر والا یہ ہے، نیچے والا یہ۔ بولے جو بھی آتا ہے بس میں اسے قرآن سناتا ہوں، وہ اس قرآن کی حیرت انگیز کیفیت دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ آج بھی جاری ہے قرآن کا معجزہ، اور حضور کے زمانے میں بھی لوگوں نے منع کیا کہ بھئی ان کی بات مت سننا، یہ جس کو کچھ سناتے ہیں اس پہ جادو یا اثر ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کے نصیب میں حضور نماز پڑھتے، خانہ کعبہ میں تلاوت کر رہے ہوتے، دائیں بائیں سے گزرنے والا آپ کی آواز سن کر رک جاتا تھا اور نماز سے فارغ ہوئے، اور وہ کہتا تھا مجھے بھی کلمہ پڑھا دے۔ یہ قرآن کا معجزہ۔ ایک تو یہ ہے اس کی تلاوت، اور ایک یہ ہے اس کے دلائل۔ جیسے میں نے جمعے میں بھی عرض کیا، ہر کتاب کی زندگی 100 سال ہوتی ہے، اس کی جو بھی تحقیقات ہیں، ہر 100 سال کے بعد اتنی تبدیلیاں ماحول میں آ چکی ہوتی ہیں کہ اس تحقیقات میں مزید تبدیلی یا امینڈمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ واحد کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں، اور قیامت تک جو بھی وقت آتا رہے، ہر زمانے کے اندر یہ تر و تازہ، ہر زمانے کے اندر اس کے دلائل، اس کے براہین بالکل واضح اور رہنمائی کے لیے کافی ہوں گے، کوئی اس میں کمی نہیں ہے۔ ایسے اصول سنہری موجود ہیں کہ اس کی تر و تازگی آج بھی اسی طرح موجود ہے جو 1500 سال پہلے تقریباً تھی۔ فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے لوگوں کو کفر سے ایمان کی طرف بلاتے رہے۔ اب اذن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہونا، اس کو توفیق الہی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق جس کو ملتی رہے گی، وہ کیا ہے؟ ایمان کی طرف آتا رہے گا۔ اور الحمدللہ ہم سب کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، ایمان کی نعمت ملی ہوئی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اِلَى صراط العزیز الحمید، ایسے راستے کی طرف آپ نکال کر لے آئیں جو راستہ غالب ہے، اور ایسا ہے کہ جس کی تعریف اور توصیف ہوتی رہے گی،
وہ راستہ کیا ہے؟ راستہ اسلام ہے، راستہ اسلام ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فرمایا اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کے راستے کی طرف لے آؤ جو اللہ کا راستہ ہے۔ اسلام کا راستہ اللہ کا راستہ، یہ وہ ہے کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کی ساری ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے، اور کیسی ہلاکت؟ من عذاب شدید، بہت سخت ہلاکت۔ فرمایا کافر کون ہیں؟ اب ہمیں اگلے آیت میں جو سبق مل رہا ہے، اگرچہ وہ کافروں کے لیے ہے لیکن ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، کون؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کی زندگی پر، ان کے لیے ہلاکت۔ ہمیں بھی یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ آخرت کے معاملے کو دنیا پر ترجیح دیں، نہ کہ دنیا کے معاملے کو آخرت پر۔ بہت سارے معاملات ایسے ہو رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کہ جہاں نیکی اور بدی کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم بدی والے کام کو ترجیح دے دیتے، آخرت والے کام کو پیچھے کر دیتے۔ نہیں، ہمیں آخرت والے کام کو پہلے ترجیح دینی چاہیے، دنیاوی کام کو بعد میں۔ بہت سارے کام ہیں، ہمیں حکم ہے نماز پڑھو، تجارت بھی کرو، لیکن کیا ہے؟ ہم نے تجارت کو ترجیح دے رکھی ہے اور نماز کو پیچھے کر رکھا، اپنے وقت سے قضا کر کے ادا کر رہے ہیں، اپنی نیند کو ترجیح دے رکھی ہے، اپنی عبادت کو مرجو پیچھے کر دیا۔ ارے یار ایک ہی 2 دن چھٹی کا ہے، پورے دن صبح سے شام تک سوتے جا رہے ہیں۔ آرام میں خلل آئے گا کہ نماز پڑھیں گے تو خلل آئے گا، تو یہ کیا ہے؟ ہلاکت کا باعث۔ فرمایا ہلاکت ان کافروں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور خود تو رکے ہوئے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ یہ ٹیڑھا پن تلاش کرنا کیا ہے؟ اسلام کی، اہل اسلام کی، داعی اسلام کی خامیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو اسلام یہ کہتا ہے، داعی اسلام نے یہ بات کہہ دی، ارے مولوی یہ کہتے ہیں، جو سیدھی یا دین کی بات ہوگی اس میں وہ نقص نکال رہے ہوں گے، خرابیاں نکال رہے ہوں گے، خود بھی رکیں گے اور دوسروں کو بھی روکیں گے۔ اس کی چھوٹی سی مثال، چہرے پہ داڑھی رکھنا سنت مبارکہ۔ اب دنیاوی جب طلب ہم پر غالب ہو جاتی ہے تو ہم ایسے الفاظ سننے کو دیکھتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کو داڑھی رکھنے سے منع کر، نہیں تمہارا رشتہ نہیں آئے گا۔ ارے تم بوڑھے محسوس ہو گئے، ابھی تو چھوٹے بچے ہو، نوجوان ہو، ابھی کیا کرو کہ داڑھی رکھے؟ ارے وقت آئے گا تو رکھ لینا۔ خود تو رکھی نہیں، اگر اولاد کو اللہ نے توفیق دی کسی نیکی کی تو آپ نے اس کو روک دیا، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نقص نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہلاکت کا باعث ہے۔ اگر تم خود نہیں کر سکتے تو یہ کمی ہے، لیکن کسی کرنے والے کو تو نہ روکو۔ یہ روکنا نیکی کے کام سے کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ فرمایا اولئک فی ضلال بعید، ایسے لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے ہم نے اس کی قوم کی زبان اسے عطا فرما دی۔ ہر نبی جس قوم میں گیا اس کی زبان وہ جانتا، اور ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے
رسول ہیں، اس وجہ سے اس آیت کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ ہر ایک کی زبان کو جانتے ہیں، ہر ایک کی زبان کو، حتیٰ کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی رسول ہیں، تو آپ جنات کی بولیاں بھی جانتے، آپ کا کلمہ جانوروں نے بھی پڑھا ہے تو سرکار ان کی بولیوں کو بھی جانتے۔ کئی ایک احادیث موجود ہیں، اونٹ بدک گیا، کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے، آ کر عرض کی گئی حضور، وہ فرمایا چلو، جب اس کے قریب گئے، اس کی بات کو سنا، وہ اونٹ سرکار کے سامنے سر کو جھکا دیتا ہے، گویا سجدے میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں، کھانے کو کم دیتے۔ ہرن والا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ بندھی ہوئی ہے، پکڑی ہوئی ہے، عرض کرتی ہے کہ میری رسی کھول دیں، میں اپنے بچے کو دودھ پلا کے آ جاؤں۔ آپ نے کھول دیا، ضمانت کے طور پہ کھڑے رہے اور وہ پلا کر آ گئی۔ جب صحابی جو شکاری تھے، جنہوں نے شکار کے لیے اس کا شکار کیا تھا، دیکھا کہ سرکار ضمانت دے رہے ہیں اور وہ آ بھی گئی ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے ہرن کو آزاد کر دیا۔ تو اس کی بولی کو سنا، راستے جہاد میں واپس آ رہے، تو ایک چڑیا ہے جو پھڑ پھڑاتے ہوئے دائیں بائیں لشکر کے، حضور نے پوچھا بھائی کس نے اس کے گھونسلے سے اس کے انڈے اٹھا لیے، یہ مجھ سے شکایت کر رہی ہے؟ تو دیکھا کہ چند صحابی اس پرندے کے گھونسلے سے وہ انڈے اٹھا لائے تھے، فرمایا جاؤ واپس رکھ کے آ جاؤ۔ تو چڑیوں کی بولیاں، اونٹوں کی بولیاں، جنات کی بولیاں، انسانوں کی بولیاں سرکار سب کو جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ امت کا کوئی بھی فرد کہیں سے بھی حضور پر سلام بھیج رہا ہو، عرض کر رہا ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ سب کی باتوں کو سمجھتے بھی ہیں اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بارگاہ الہی میں دعا بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے جس رسول کو بھی کسی قوم کے پاس بھیجا ہے، اس کی زبان اسے عطا فرمائی ہے، لیبین لہم، تاکہ وہ رسول ان کو خوب واضح کر کے بتا دے۔ اب خصوصی طور پہ حضور مکے میں آئے تو ان کی عربی زبان تھی، تو حضور کی بھی عربی زبان تھی، قرآن بھی عربی میں اترا اور ان کو خوب واضح کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام عطا فرمائی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت زیادہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب آخر کی دو آیتیں ہیں اور وہ بہت ہی اہم ہیں، ہمارے لیے سبق بھی ہے، اور اسی پہ درس ختم بھی ہے، رکوع مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر بھیجا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ آپ اپنی قوم کو کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لے آؤ، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آؤ، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے ایام، جن دنوں میں اللہ کی نعمتیں ان پر اتریں، انہیں یاد دلاؤ، اور انہیں یاد دلاؤ کہ دیکھو فلاں وقت اللہ نے تم پر نعمت دی، فلاں وقت اللہ نے تم سے عذاب کو دور کیا، فلاں وقت فلاں نعمت دی، من و سلوہ اتارا۔ اور فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا، کہ ان باتوں کو ضرور یاد کرو جب اللہ نے تم پر نعمتیں اتاری۔ اس آیت کو میلاد مصطفیٰ، جشن آمد مصطفیٰ پر بھی پیش کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کائنات میں اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت اتاری ہے وہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت کے اندر داخل فرمایا۔
اور شکر کے اندر عبادت کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، کھانا کھلائیں، کچھ بھی کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، وہ سارا قبول ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تم سے عذاب کو دور کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی تھی، اذ انجاکم من آل فرعون، کہ اللہ نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت ترین عذاب یا تکلیف دیا کرتے تھے، مارا کرتے تھے، کام لیا کرتے تھے، کھانا کم دیا کرتے تھے، جانوروں کی طرح ان سے سامان ڈھونے کا کام لیا کرتے تھے۔ اور فرمایا وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے تمہارے سامنے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھا کرتے تھے۔ یہ کس قدر تکلیف اور اذیت کا معاملہ تھا کہ اولاد کو ماں باپ کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور اس میں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نعمت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے تم سے اس عذاب کو دور کیا، اس تکلیف کو دور کیا۔ ہمارے دیکھیں تو اللہ نے نہ جانے کتنی کتنی تکلیفیں ہم سے اتاری ہیں، رہائش کا مسئلہ، کھانے کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ، رشتوں کا مسئلہ، نہ جانے کتنی کیفیتیں کہ جب ہم بالکل ختم ہو چکے تھے، نا امید ہو چکے تھے، بس ایک ہی امید تھی اللہ ہی کرنے والا، اور اس نے ہی اپنے کرم سے وہ سارے مسائل حل کر دیے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا وہ وقت یاد کرو جب تم عذاب میں گرفتار تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اس وقت کو یاد کرو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ہمیں بھی اپنی تکلیف والے وقتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اس پر پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھی جو راہ ہے اسے اختیار کر کے آخر تک اسی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔